یونیکیڈمی میں آج کی ہماری دوا ہے سالب مصری، قوت باہ اور مادہ منویہ کی تولید کے لیے مشہور ایک مفرد دوا سالب مصری۔ انگریزی میں اسے اورچس کہتے ہیں، لاطینی میں اورچس مسکولا۔ اس کا مزاج یہ گرم تر درجہ دوم ہے۔ اس کے افعال و خواص اور اس میں سب سے پہلے نفع خاص، ہم خاص کس مقصد کے لیے اسے استعمال کریں گے؟ یہ مقوی باہ ہے، مولد منی ہے اور مغلظ منی ہے۔ باہ کے لیے جو ضروری خاصیتیں ہونا چاہیے علاج معالجے کے لیے، وہ تینوں خاصیتیں اس میں موجود ہیں۔ یہ باہ کو قوت دیتی ہے، منی کی تولید کرتی ہے، پیدائش کرتی ہے، اور مغلظ منی ہے، منی کو گاڑھا بھی کرتی ہے۔ اس کے مشہور افعال دیکھتے ہیں: مقوی باہ، مولد منی، مغلظ منی۔ یہ مشکل الفاظ یہاں دے دیے جائیں گے۔ مقوی اعصاب و دماغ بھی ہے، اعصابی قوت کے لیے بھی مشہور ہے اور دماغ کو بھی تقویت دیتی ہے۔ مسمن بدن ہے، بدن کو موٹا کرتی ہے۔ سالب مصری میں یہ تینوں خاصیتیں ہیں۔ مواقع اور ترکیب استعمال: مقوی باہ، مولد منی اور مغلظ منی کی حیثیت سے سالب مصری تقویت باہ اور منی کی پیدائش کے لیے بہت مشہور ہے۔ سقن قور، جسے ریگ ماہی کہا جاتا ہے، اس کے برابر مقوی مانی جاتی ہے، لیکن تجربے میں اتنی مقوی نہیں پائی گئی ہے۔ اسے ذوف باہ، جریان منی، قلت، کمی، رقت، پتلا پن، منی کے کمی اور پتلے پن میں کام دیتے ہیں۔ صورت انزال، پری میچر ایجوکیلیشن، جلد انزال ہونے میں استعمال ہوتی ہے۔ کثرت احتلام، بار بار نائٹ فال میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے پتوں اور تنا کو روغن زیتون میں تر کر کے کئی مہینے رکھ دیتے ہیں۔ جب روغن زیتون میں یہ کئی مہینے رہ جاتے ہیں تو روغن میں سالب کے دوائی اثرات آ جاتے ہیں۔ یہ تیل بہترین مقوی باہ اثر رکھتا ہے، استادگی لاتا ہے۔ پتوں اور تنے کو جلا کر بھی روغن زیتون میں ملا کر تیل بناتے ہیں۔ عضو تناسل اور پیڑوں پر لگانے سے بھی قوت باہ بڑھتی ہے۔ عضو تناسل میں نعوذ، اسٹینڈنگ اور استادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ مقوی باہ کے لیے نسخہ آپ کے سامنے ہے جو دونوں مقصد سے کام آئے گا، مقوی باہ بھی اور مسمن بدن بھی۔ سالب مصری 10 گرام، میٹھے بادام 30 گرام کا سفوف بنا لیں۔ خالص گھی میں بھون کر پھر 100 ملی لیٹر دودھ کے ساتھ ذائقے کے لیے چینی ملا کر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کھیر جیسا بن جائے گا۔ 14 دن ضرور ایسے کھیر کو استعمال کیجیے۔ اس کھیر کے ذریعے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے، منی گاڑھی ہو جاتی ہے اور جسم بھی موٹا ہونے لگتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے لیے ایک اور نسخہ ہے۔ سالب مصری 10 گرام، گوکھرو، خورد، ستاور اور ازگن، چاروں دوائیں 10-10 گرام۔ طریقہ: باریک سفوف بنا لیں۔ مقدار خوراک بس 10 گرام صبح شام نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیں۔ ایک خاص معجون بنایا جاتا ہے جس کا نسخہ ہے: سالب مصری 30 گرام، سنگھاڑا خشک 50 گرام، آخر کڑھا 20 گرام، جائفل 10 گرام، تال مکھانا 30 گرام، بہمن سرخ 25 گرام، زعفران اصلی 5 گرام، موسلی سفید 20 گرام، بیج لاجونتی 20 گرام، 4 مغز 50 گرام، شہد آدھا کلو اور مصری پاؤ کلو۔ ارک گاوزبہ حسب ضرورت استعمال کیا جائے گا۔ طریقہ: تمام مفردات کا سفوف بنا لیں۔ ارک گاوزبہ میں شہد و مصری کے قوام میں معجون بنا لیں۔ 10 گرام صبح شام ہمراہ دودھ استعمال کریں۔ صورت انزال کے لیے نسخہ آپ کے سامنے: سنگھاڑا خشک 6 گرام، چینیا گون 6 گرام، سالب مصری 4 گرام، تال مکھانا 4 گرام، مازو سبز 3 گرام، مصری 25 گرام۔ تمام مفردات کا سفوف بنا لیں۔ 4 سے 6 گرام سفوف صبح شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ مقوی دماغ ہونے کی حیثیت سے بہت سے دماغی امراض میں استعمال ہوتا ہے۔ ذوف دماغ، ذوف حافظہ، نسیان، بھولنے کی تکلیف، دائمی صداع، راشا، ذوف اعصاب کے امراض جیسے استرخاء، فالج، لقوا، خدر اور ایسے مختلف اعصابی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ پٹھوں کو طاقت دیتا ہے۔ زیادہ دماغی محنت کے بعد اور مرد و زن میں ہمبستری کے بعد آئی تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے۔ کمزوری دماغ کے لیے یہ نسخہ ہے: سالب مصری، براہمی بوٹی، تباشیر، دانہ الائچی خرد اور کھانڈ شکر، ہر ایک 10 گرام لے لیں۔ ترکیب: تمام مفردات کا سفوف بنا لیں اور صرف 2 گرام سفوف صبح شام ہمراہ نیم گرم استعمال کریں۔ مسمن بدن کے لیے جائفل اور لونگ وغیرہ کے ساتھ سالب کو دودھ میں ملا کر پلاتے ہیں۔ اس کا باریک سفوف ایک چھوٹا چمچہ 1 پیالہ دودھ میں کھیر جیسا بنا کر کھا لینے سے نہایت مقوی غذا بن جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا 10 سے 12 گرام سفوف کی ایک خوراک دن بھر توانائی دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جسم کو موٹا بناتی ہے، اچھا خون پیدا کرتی ہے۔ اوپر بیان کیا گیا مقوی باہ و مسمن بدن کا نسخہ بھی اس سلسلے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ دیگر افعال: یہ خراب زخم اور اکال، پھوڑوں اور ناسوروں کو بھی سالب مصری بھر دیتی ہے۔ یہ بلغمی ورموں کو تحلیل
تحلیل کرتا ہے۔ سالب جو ہے گردے کی پتھری کے لیے نافع ہے، انہیں نکال دیتی ہے۔ روغن گل کے ساتھ اس کا لیپ بالوں کو مضبوط کرتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ منہ کے چھالوں میں بہت مفید ہے، پیٹ کے مروڑ والے دردوں کو کم کرتی ہے۔ خواتین کے سفید پانی کی جو شکایت ہوتی ہے، سیلان الرحم، لیوکوریا میں بھی سالب مفید ہے۔ اس کا نسخہ ہے سالب مصری 50 گرام، موسلی سفید 50 گرام۔ تمام مفردات کا سفوف بنا لیں، 10 گرام صبح شام ہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کریں۔ جدید تحقیقات کی روشنی میں کئی نئے افعال و استعمال بھی سالب مصری کے سامنے آئے ہیں۔ طبی دنیا میں جاری نئی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ سالب مصری میں کچھ اضافی خصوصیات بھی پائی گئی ہیں۔ ہم اطباء ان افعال و خواص کا لحاظ کر کے قدرتی طور پر سالب کا اور بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلاً سالب مصری ملطف اثر بھی رکھتی ہے، اور اس فعل کی وجہ سے ایسی دوائیں عام طور سے غذائے مخاطب پر چکنی تہ چڑھا دیتی ہیں۔ اس طرح ہم ذوف باہ کے ایسے مریض جن میں معدے کی ایسیڈیٹی، السر اور آنتوں کی سوزش والے امراض ہوں، خشک کھانسی آتی ہو یا پیشاب کی نالی کی جلن ہو، تو اس میں ہم سالب مصری کے استعمال سے دوہرا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ سارے امراض بھی دور ہوں گے اور ذوف باہ بھی دور ہوگا۔ اسی طرح اس میں منفس بلغم خاصیت بھی پائی جاتی ہے۔ ایسی جڑی بوٹیاں یا ادویات بلغم کو پتلا کرتی ہیں اور اس کو آسانی سے خارج کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ خصوصاً پھیپھڑوں یا حلق یا نالیوں میں جمع شدہ گندا یا گاڑھا خلط اور بلغم باہر نکال دیتی ہے۔ اس لیے ذوف باہ کے ایسے مریض، حلق اور پھیپھڑوں کے مرض میں بھی مبتلا افراد میں یہ بہتر استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ معنی سرطان اثر بھی رکھتی ہے، سائٹوٹاکسک اور اینٹی کینسر ایفیکٹ ہے۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے کینسر کے خلیات کو مارنے یا ان کی نمو کو روکنے کی صلاحیت بھی سالب میں پائی گئی ہے۔ یہ کینسر کے خلاف کس طرح کام کرتی ہے، اس پر تحقیق جاری ہے۔ اندازہ ہے کہ سالب امیونو اسٹیمولنٹ بھی ہے، محرک مناعت، یعنی ہمارے دفاعی نظام کو مضبوط کرتا ہے، تحریک دیتا ہے۔ ایسی جڑی بوٹیاں مدافعتی نظام کو فعال کرتی ہیں، ایکٹیو کرتی ہیں۔ ان کے سیلز، مائکروفیجز، ٹی سیلز جیسے مناعت سے جڑے خلیات کی تعداد بڑھا کر بیماریوں کے خلاف دفاع میں سالب میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے کمزور مدافعت رکھنے والے باہ کے مریضوں میں سالب بہترین انتخاب ہے۔ ان کی مناعت اور مدافعت بھی تیز ہوگی، بڑھے گی، اور باہ کا مرض بھی دور ہوگا۔ یہ ایک صفحے پر آپ کو سارے افعال دے دیے گئے ہیں۔ مشہور افعال یہاں ہیں: مقوی باہ، مولد منی و مغلظ منی، مقوی اعصاب و دماغ، مسمن بدن۔ دیگر افعال میں دیا گیا کہ یہ پھوڑوں کے کام آتا ہے، بلغمی امراض میں مفید ہے، گردے کی پتھری، بالوں کی مضبوطی، منہ کے چھالوں، سیلان الرحم اور پیٹ درد کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ سالب مصری کے مرکبات یہاں دیے گئے ہیں: معجون سالب، معجون فلاسفہ، لبوب الاسرار، معجون جلالی، حب عنبر مومیائی، سفوف سالب اور معجون مغلظ۔ امپورٹنٹ فائٹو کیمیکلز جو سالب مصری میں پائے گئے ہیں، ٹیوبر میں یعنی خاص طور سے جڑ میں جو ہے وہ ایک خاص جز پایا گیا ہے، گلوکومنن، یہ پولی سیکرائڈ ہے، اینتھراکوئنون، سائنوجینک اینڈ کارڈیک گلائکوسائڈز، سیپونین، ٹیننز، فینولکس، فلیونائڈز، اسٹیرولز، اور فلاورز میں جو پائے گئے ہیں وہ یہ سب موجود ہیں، لائمونین، لینالول، جرماکرین، اینتھراکوئنون۔ سالب مصری میں موجود کیمیاوی جز جو ہے، خاص جو جز ہے گلوکومنن، یہ تنہا کئی طرح سے ہمارے جسم کے لیے کارآمد فعل انجام دیتا ہے۔ یہ پیٹ میں شکم سیری کا احساس پیدا کرتا ہے کہ پیٹ بھر گیا، لہذا کھانے کی ضرورت کم محسوس ہو کر وزن میں کمی آتی ہے، جبکہ سالب کی توانائی فراہم کرنے کی خاصیت جو ہے اس کی وجہ سے کمزوری بھی نہیں آتی۔ آنتوں اور صفرا پر اپنے اثر کی وجہ سے خراب چربی کو کم کرتا ہے، LDL کو کم کرتا ہے، لو ڈینسٹی لائپوپروٹین۔ شکر کے انجذاب میں رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے ذیابیطس میں بھی فائدہ مند ہے۔ آنتوں میں مفید بیکٹیریا لیکٹوبیسیلس وغیرہ کی افزائش کرتا ہے، ان کو بڑھاتا ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔ اس طرح سے سالب مصری نہ صرف ذوف باہ کے مریضوں میں مفید ہے، کئی طرح سے ان کے جسم میں فائدہ مند اثرات پیدا کرتی ہے۔ ماڈرن ریسرچز کے ذریعے جو سالب مصری میں فارماکولوجیکل ایکٹیویٹیز سامنے آئی ہیں، یہ نیوٹریٹیو انرجی فوڈ سپلیمنٹ ہے، بہترین غذائیت فراہم کرتا ہے، ڈیملسنٹ ہے، ایکسپیکٹورنٹ ہے، بلغم کو نکالتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، فری ریڈیکلز کو کم کرتا ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے، محلل ہے، کارڈیو پروٹیکٹیو ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اینٹی مائکروبیل ہے، جراثیم کش اثر ہے اس کا، اسموتھ مسل ریلیکسنٹ ہے، اسی لیے پیٹ درد میں کام آ رہا ہے، سائٹوٹاکسک ہے، کینسر کے لیے بھی فائدہ مند ہے، یہ واسو ایکٹیو ایجنٹ ہے، ہمارے شریانوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، DNA پروٹیکٹیو ہے، امیونو اسٹیمولنٹ ہے، اور اینٹی ہائپرٹینسیو اثرات بھی اس کے سامنے آئے ہیں۔ یہ کچھ پیپر آپ کے سامنے ہیں، یہ ہائپرٹینشن ریسرچ کا میگزین ہے، اسی میں ہائپرٹینسیو اور اینٹی ڈسلیپیڈیمک کی پوری تفصیل آپ کو اس میں مل جائے گی کہ کس طرح سے ریسرچ کی اور کس طرح یہ کارآمد ہے۔ یہ دوسرا پیپر ہے فارماکولوجیکل پوٹینشیل آف آرچس مسکولا، یہ بہت سارے پیئر ریویوڈ جرنلز ہیں جس میں کن کن امراض پر ان پر ریسرچ کی گئی ہے وہ ساری چیزیں یہاں پر دی گئی ہیں اور ان کے لنکس بھی دیے گئے ہیں۔ سالب مصری کا مزاج گرم تر ہے اور مقدار خوراک 2 سے 3 گرام ہے۔ نقصان دہ اثر رکھتے گرم مزاج والوں کے لیے اور فم معدہ پہ تھوڑا برا اثر رکھتی ہے،
ہے۔ مسلح اس کا گوند ببول استعمال کریں یا تخم خشخاش سیاہ ساتھ میں استعمال کریں۔ معدے کی تکلیف اگر ہو تو کھانڈ شکر بھی شامل کر لیں یا آب بارتنگ، سکنجبین، آب کاسنی، یہ سب چیزیں مسلح کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اگر سالب مصری نہ ملے تو بوزی دان استعمال کی جاتی ہے، شقاقل مصری ہے، تخم گاجر ہے اور سخنکور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تھی سالب مصری پر مشتمل معلومات۔ سالب مصری کو انگریزی میں اورچس کہتے ہیں، لاطینی میں اورچس مسکولا کہا جاتا ہے، اردو ہندی سالب مصری کہلاتی ہے، فارسی میں خانہ روبا یا ردبہ کہتے ہیں، عربی میں خصیت السالب کہتے ہیں۔ اورچس کا مطلب بھی خصیہ ہی ہوتا ہے۔ خصیت السالب، سالب کہتے ہیں لومڑی کو، خصیہ ٹیسٹس کو، لومڑی کے دو خصیوں جیسی نظر آتی ہے، اسی لیے سے عربی میں خصیت السالب کہتے ہیں۔ بنگالی میں سالم مصری کہلاتا ہے، گجراتی، پنجابی، مراٹھی سالم مصری ہی کہلاتی ہے۔ بائیں جانب آپ جو پودا دیکھ رہے ہیں، ایک میں کچھ گلابی رنگ کے پھول ہیں اور کچھ میں سفید ہیں، یہ تینوں پودا سالب مصری کا پودا ہے۔ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ پہلے ماہیت، سالب مصری کا پودا سایہ دار نم جگہوں پر خودرو طور پر اگ جاتا ہے۔ سالب مصری کے پودے کی اکثر 2 گانٹھوں والی جڑ ہوتی ہے، اسی لیے یہ ٹیسٹس کے جیسا نظر آتا ہے، خصیوں کے جیسا نظر آتا ہے۔ کئی گانٹھ بھی ممکن ہے۔ سرنجان کی طرح نظر آنے والی یہ جڑ ہی دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ تازہ جڑ سے منی کے جیسی بو آتی ہے، اسی لیے بو کے وجہ سے قیاس کیا گیا کہ شاید یہ باہ کے لیے اور مادہ منی کی تولید کے کام آتی ہو۔ رنگت میں سفید زردی مائل ہوتی ہے، مزہ شیریں، تیز اور لعابدار و لیسدار ہوتا ہے۔ جڑ مختلف شکل کی ہوتی ہے۔ موٹے لہسن کی طرح نظر آنے والی سالب لہسنیا یا سالب گٹا کہلاتی ہے اور پنجے کی شکل والی سالب پنجا کہلاتی ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پودا ہے سالب مصری کا، یہ زیادہ جامنی رنگ کا پھول ہے، یہ ہلکا گلابی ہے اور یہاں پر سفید رنگ کا۔ یہ ہے وہ جو خصیت السالب کا نام دیا گیا۔ 2 ٹیسٹیز یا خصیوں کی طرح اس کی جڑ ہوتی ہے، اسی لیے اسے سالب مصری کہا جاتا ہے۔ حالانکہ کچھ پودوں میں کئی جڑ بھی ہو جاتی ہے۔ یہ پنجے کی شکل کی وجہ سے اسے سالب پنجا کہلائے گا۔ یہ سالب پنجے کی کچھ سوکھی جڑیں ہیں۔ یہ ہے سالب مصری کا اصل پودا۔ اس کی ماہیت اور تفصیل جانتے ہیں۔ اس کا تنا جو ہوتا ہے، سالب مصری کا درمیانی تنا ملائم 1 سے 2 فٹ تک اونچا، تنا نیچے ہرا اور اوپر جامنی ہو جاتا ہے۔ نیچے کے سائڈ پہ یہ ہرا رہتا ہے اور جیسے جیسے یہ اوپر نمو پاتا ہے، اوپری تنا جو ہوتا ہے وہ جامنی رنگ کا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ پتیاں ہیں اور نچلا سرا جو ہے وہ کچھ ہلکا ہرا ہے، جبکہ بالائی سرا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جامنی رنگ کا ہوا جا رہا ہے۔ کئی پتے 3 سے 8 لمبی لمبی نوکدار ہلکی سبز پتیاں تنے سے لپٹی ہوئی زمین کے قریب سے ہی نکل کر زمین پر جھکی یا پھیلی نظر آتی ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نچلا تنا ہے، ہرا ہے، جبکہ یہ پتیاں تینوں طرف نکل رہی ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ پتیاں ہیں جو زمین پر پھیلی ہوئی ہیں، نیچے ہی زمین کے قریب سے ہی پتیاں نکلتی ہیں۔ کچھ قسموں میں پتوں پر گول گول دھبے نظر آتے ہیں جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ پھول نوع اور قسم کے لحاظ سے الگ الگ سفید، زردی، گلابی مائل، لیکن اکثر جامنی رنگ کے پھول نظر آتے ہیں۔ اس میں اپریل سے جون کے درمیان تنے کے سرے پر 3 سے 5 انچ لمبی بالیوں کی طرح گچھوں میں مخصوص شکل کے خوبصورت چھوٹے چھوٹے 1 انچ کے پھول لگتے ہیں۔ یہ سفید رنگ کا ہے، یہ جامنی رنگ کا، اور یہ بہت قریب سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک پھول۔ یہاں پر اگر آپ ایک پھول پر توجہ دیں تو خوبصورت رنگ کا مخصوص شکل کا ہے۔ پنکھڑیوں پر جامنی گہرے رنگ کے دھبے بھی نظر آتے ہیں۔ یہاں آپ درمیان میں دھبے دیکھ رہے ہیں۔ پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی بلکہ بدبو پائی جاتی ہے۔ سالب کی تازہ جڑ ہی استعمال کرنا چاہیے، سوکھنے کے بعد اس کے اثرات میں بہت کمی آ جاتی ہے، جبکہ بازار میں اکثر سوکھی حالت میں ہی ملتی ہے۔ انڈو پاک میں پائے جانے والے ایک پودے کی جڑ بھی سالب کی طرح نظر آتی ہے اور دھوکے بازی کے طور پر سالب مصری کے طور پر ہی اسے بھی بیچتے ہیں یا سالب میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے سالب گٹا نظر آ رہا ہے جو ایک خصیہ تھا اس کا، اور اس طرف جو ہے آپ کو سالب پنجا دکھایا گیا ہے۔ یہ نباتاتی خاکہ ہے، جیسا کہ بتایا گیا، اصل تنے سے لپٹی ہوئی پتیاں، پھولوں کا گچھا، خوشہ، استعمال ہونے والے اجزاء سالب مصری کی جڑ ہی استعمال ہوتی ہے۔ یہ سالب گٹا ہے، یہاں پر سالب پنجا بتایا گیا ہے۔ بازار میں آپ کو اسی شکل میں دستیاب ہے یہ سالب مصری۔ انڈو پاک میں اونچے پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں سالب مصری نظر آ جاتی ہے۔ دنیا میں اصل سالب جو ہے مصر، ایران، افغانستان، ترکی، روم اور دیگر یورپی ممالک میں خاص طور سے یہ پیداوار ہوتی ہے۔ مصر میں شروع میں ہوتی تھی، اسی لیے سالب مصری کہلائی، اور اب روم میں پائے جانے والی سالب مصری زیادہ بہتر مانی جاتی ہے۔ اگر ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد کوئی اہم تبدیلی کی گئی ہوگی تو پن کمنٹ میں ہم آپ کو بتا دیں گے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔